تو آج بھی جو لوگ حکومت کے نشے میں یا بھیڑ کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھیڑ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موت آئے گی اور بالآخر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ موجودہ دور میں کچھ یوٹیوبر یا کچھ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ مسلمان بھی ہیں جو نادانستہ طور پر نہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو پھر اس ویڈیو کو خوب وائرل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے وہ الفاظ سننا مشکل ہو جاتے ہیں جو الفاظ ایک گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ابو جہل موقع موقع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بار ٹوکا، منع کیا کہ آئندہ سے آپ نماز پڑھتے ہوئے مجھے نہیں دکھنے چاہیے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف کوئی نظر نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی، اور اللہ رب العزت کی عبادت کو جاری رکھا۔ ایک موقع پر ابو جہل نے کہا کہ اگر آئندہ سے میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو نعوذ باللہ میں آپ کی گردن پر پیر رکھ دوں گا، یعنی آپ جب سجدہ کرو گے، سجدے کی حالت میں ہوگے، اس وقت میں آؤں گا اور آپ کے گردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سامنے سے جواب دیا، ڈانٹا۔ تو شخص نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے، ابو جہل نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ یعنی ابو جہل قریش مکہ کے آسودہ گھرانوں میں سے تھے، یعنی مالدار گھرانوں میں سے ایک ابو جہل تھا، اور رؤسائے مشرکین اور رؤسائے قریش میں سے، یعنی قریش کے سرداروں میں سے اس کا نام آتا تھا، تو اس کے ساتھ یقیناً بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، آپ میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بہرحال اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں ابو جہل کی طرح جو لوگوں کی تعداد دیکھ کر کے یا حکومت اور اقتدار دیکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے بڑی بھیڑ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سرکار ہماری حمایتی ہے، اقتدار ہمارے ساتھ ہے، حکومت ہمارے ساتھ ہے، تو کیا کچھ کر لے گا۔ لیکن انہیں قرآن کریم کی آیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی ابو جہل کے متعلق آگے فرمایا ہے، کَلَّا لَئِن لَّمْ نَنْتَهِ، اسی آیت کے اسی صورت کے اندر، ہرگز ایسا نہیں ہوگا اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آیا، یا کوئی بھی گستاخی کرنے والا باز نہیں آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو اللہ رب العزت فرماتے ضرور بالضرور میں ان کو پیشانی کے بال پکڑ کر کے کھینچوں گا، یعنی قیامت میں اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوگا اور اس کی ذات ہوگی، اس کو اس طرح فرشتے پکڑ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو آج بھی جو لوگ حکومت کے نشے میں یا بھیڑ کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھیڑ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موت آئے گی اور بالآخر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً ہر انسان کو لوٹ کر کے اللہ رب العزت کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی محبوب کے ساتھ جو جو گستاخیاں کی گئی ہے، ایک ایک کا اللہ رب العزت کی طرف سے حساب لیا جائے گا۔ موجودہ دور میں کچھ یوٹیوبر یا کچھ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ مسلمان بھی ہیں جو نادانستہ طور پر نہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو پھر اس ویڈیو کو خوب وائرل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے وہ الفاظ سننا مشکل ہو جاتے ہیں جو الفاظ ایک گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاں ضرورت پڑے، اگر موقع پڑے، ضرورت ہو اس چیز کی کہ اس کی اس گندگی کو دنیا کے سامنے لایا جائے تو پھر یقیناً اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے، لیکن عام حالات میں جب معلوم ہو تو پھر اس طرح کے ویڈیوز یا اس طرح کی کلپس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اعتبار سے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹایا گیا ہو، تو اس طرح کے ویڈیوز یا اس طرح کی کلپس آگے نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ جگر ساتھ نہیں دیتا ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ الفاظ سن سکیں، اس لیے
اس چیز کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں، ضرورت پڑنے پر کہ اگر اس کی گندگی دنیا کے سامنے لانی ہے تو پھر اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس چیز کو آگے شیئر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ اس کی باتوں پر غور نہ کریں، آپ نماز پڑھتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ابو جہل نے کہا تھا کہ میرے پاس بڑے لوگ ہیں تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا کہ اگر تیرے پاس لوگ ہیں تو تو ان کو بلا دینا، میں اپنے جہنم کے پیادوں کو یعنی فرشتوں کو بھیجوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گرے ہوئے تھے، ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے سوچا کہ جو اس دن میں نے دھمکی دی تھی آج میں پوری کر لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، آگے بڑھ کر کے پیچھے ہٹ کر کے چلا گیا۔ لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھنے لگا تو بیچ میں نے آگ کی کھائی دیکھی، خندق دیکھی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ دیکھے، تو اس خوف اور ہیبت کی وجہ سے وہ ٹل گیا۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ابو جہل ان لوگوں کو بلا لیتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ کرنے کی جسارت کرتا تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں فرشتے اس ابو جہل کی حالت نوچ نوچ کر کے خراب کر دیتے، جیسے ایک کسی چیز کو جانور نوچ کر کے اس کی باڈی کو جیسے ادھیڑ دیتے ہیں، ایسی اس طرح حالت ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جتنی محبت کی جائے اتنی کم ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر فرمایا لا یکونا، کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، حتیٰ کہ ہر چیز سے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں۔ آج کل جو یہ گستاخیوں کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا کردار بھی ساتھ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی محبت کرنی چاہیے تھی اس طرح کی محبتیں ہو نہیں پاتی ہیں مسلمانوں سے۔ صرف محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دعووں تک رہ گئی ہے، پریکٹیکلی طور پر، کرداری طور پر، عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نمونے مسلمانوں کے اندر دیکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ عمومی طور پر ان آیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ کافر انسان مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا مراد ہے کہ وہ آدمی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حد سے بھی آگے نکلا ہوا ہے۔ اور رآہ استغنا، جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کس چیز کی پرواہ ہے، حکومت کے اقتدار کے نشے میں یا بھیڑ کو دیکھ کر کے جو حد سے آگے بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے بے پرواہ سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے، تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اے مخاطب کیا آپ نے دیکھا کہ جو شخص روکتا ہے، ارأیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی وہی ابو جہل کا واقعہ دہرایا گیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا۔ ارأیت الذی، بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے لگے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس شخص یا جس بندے کو روکا گیا ہے، جس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، علی الہدی، وہ ہدایت پر ہے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم کرتا ہے، جس کو نماز سے روکا گیا ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اگرچہ حق پر ہے، ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، پھر بھی وہ شخص ایسا کرتا ہے۔ اور آئیتا، کیا بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکنے والا ہے،
ان کذبا کہ وہ جھٹلاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جھٹلاتا ہے، آپ کی نبوت کو جھٹلاتا ہے، اللہ رب العزت کو جھٹلاتا ہے۔ اور ایتا بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو، ان کذبا جو جھٹلاتا ہے نبوت کو، وتولا اور منہ موڑتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ یرا اس بات کو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ اس بات سے غافل ہو گیا ہے کہ اس کو یہ عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں سے روکتے ہوئے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور جو اچھے کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت کا راستہ جو اختیار کیے ہوئے ہے، دوسروں کو بھی سچ کا اور صحیح کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے، الم یعلم کیا وہ شخص نہیں جانتا، بان اللہ یرا کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتا ہے کہ اقتدار یا چند لوگ میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں تو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ناجی اور نجات پانے والا رہوں گا، ہمیشہ ایسے ہی آزاد گھومتا رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ لئن لم ينتہی یقیناً اگر وہ باز نہیں آیا، یعنی اگر وہ اس حرکت سے رکا نہیں اور بار بار وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتا رہا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا رہا، لنصفعن تو ضرور بالضرور ہم پکڑیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں کو، ناصیۃ کاذبہ اور وہ پیشانی کیسی، ناصیۃ وہ پیشانی ایسی، کاذبۃ جھوٹی پیشانی، خاطیہ گنہگار پیشانی، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کہ اللہ رب العزت ان کے متعلق حکم فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئے، لنصفعن بالناصیہ تو میں پیشانی کے بال پکڑ کر کے کھینچوں گا۔ اس سے عام مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کا اور آخرت کا معاملہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا اس طریقے سے، اور فرشتے پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک۔ لیکن بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لنصفعن بالناصیہ ہم یقیناً پیشانی کے بال پکڑ کر کے کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ جھوٹی اور گنہگار پیشانی، فلیدع نادیہ تو چاہیے کہ وہ پکار لے، اپنی آواز لگانے والوں کو پکار لے۔ یعنی ابو جہل نے جو کہا تھا کہ میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے ہوئے عنایت فرماتے ہیں، فلیدع نادیہ اس کو چاہیے کہ وہ جس شخص کو بھی پکارنا چاہتا ہے پکار لے اور جمع کر لے، سندع الزبانیہ ہم بھی جمع کر لیں گے، ہم بھی بلائیں گے پیادوں کو، جہنم کے پیادوں کو یعنی فرشتوں کو۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، لا تطعہ واسجد ہرگز آپ ایسا نہ کریے، لا تطعہ آپ اس کی بات کو مت مانیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی بات کی طرف پہلے بھی دھیان نہیں دیا ہے، توجہ نہیں کی ہے، خاطر خواہ اس کو حیثیت اور ویلیو نہیں دی ہے، تو آگے بھی نہیں دینا ہے، اس کی بکواس کرنے کا کام ہے، کرتا رہے گا۔ لا تطعہ آپ اس کے حکم کو نہ مانیں، واسجد اور آپ سجدہ کرتے رہیں، وقترب اور اللہ رب العزت کے قریب ہوتے رہیں۔